अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा मिस्र के गांव के अंदर एक बूढ़ा किसान गांव के चंद मजदूरों के साथ मिलकर अपने एक ज़मीन के टुकड़े पर खेती बाड़ी करने के लिए एक कुआं खोद रहा था। बूढ़ा नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। चंद मजदूर और वह बूढ़ा साथ मिलकर कुएं की खुदाई कर रहे थे। अचानक खुदाई करते हुए एक मजदूर का गुदाला एक ऐसी जगह पर लगा जैसे उनको महसूस हुआ कि यहाँ कोई नीचे पत्थर है। सारे मजदूर और वह बूढ़ा बुजुर्ग हैरान हो गए, क्योंकि इतनी गहराई के अंदर पत्थर का होना एक हैरानकुन बात थी। सब लोग हैरान हो गए। तो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, जरूर यहाँ कुछ है। तुम यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मट्टी निकालना शुरू कर दो। मजदूरों ने मट्टी निकालना शुरू कर दी, और जब मट्टी निकाली गई तो एक बड़ा सा पत्थर निकला। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, अगर यहाँ पत्थर है तो इसके नीचे जरूर कुछ छुपा है। सबके दिलों में आए कि शायद यहाँ खजाना छुपा हुआ है। सारे मजदूर खुशी खुशी उस कुएं को खोदने लगे। जो काम उन्होंने आधे दिन में किया था, अब खजाने की खुशी में उन्होंने चंद लम्हों के अंदर काम कर लिया और उस पत्थर को बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही पत्थर निकाला तो अगला मंजर देखकर सब लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जब उन्होंने पत्थर निकाला तो नीचे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है। सब लोग हैरान हो गए, और ये बात पूरे गांव के अंदर फैल गई कि फलां बूढ़े बुजुर्ग की जमीन के अंदर एक पुराना कोई जदीद कमरा निकल आया है, जबकि वो कुएं की खुदाई कर रहा था। ये खबर एक आदमी ने पूरे गांव के अंदर जंगल की आग की तरह फैला दी, और चंद घंटों के अंदर पूरे का पूरा गांव उस कुएं के दहाने पर पहुंच गया। सब लोग देख रहे थे कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या है, आखिर उस पत्थर के नीचे उस अंधेरे कमरे के अंदर क्या है। लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब लोग डर के मारे देख रहे थे। तो इतने में एक आदमी ने कहा, एक शम्मा जला कर ले आओ, मैं इस कमरे के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या चीज है जो इतनी गहरी जमीन के अंदर निकल आई है। गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ गया। उसने एक शम्मा तैयार की, उस पर तेल डाला और जलाकर कुएं पर ले आया। अब सब लोगों की तवज्जो उस नौजवान की तरफ हो गई, जिसने कहा कि मैं इस अंधेरे कुएं के अंदर उतरूंगा। अब उसने शम्मा ली और उस पत्थर के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही उसने शम्मा करीब की तो अंदर का मंजर थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा, और गांव के चंद बहादुर नौजवान उसके पीछे चलने लगे। जब वो उस कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस पत्थर के नीचे जो कमरा निकला था वो कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक पुराना कदीम और किसी बुजुर्ग वलीउल्लाह का मकबरा था। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उस मकबरे की दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श बने हुए थे, और उन नक्श को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई आज के दौर के नहीं बल्कि कई सदियां गुजर गई हैं। जब ये बात गांव वालों ने सुनी तो बड़े हैरान हो गए। अब गांव के सरदार ने हुक्म दिया कि चूंकि हमारे गांव के अंदर एक मकबरा दरियाफ्त हो गया है, और ये बड़ा अनोखा और अजीब व गरीब मकबरा है, लिहाजा इस मकबरे के इर्द गिर्द से मट्टी हटाई जाए, ताकि ये मकबरा वाज़े तौर पर नजर आ सके, क्योंकि सामने से तो ये एक बिल्कुल कुएं की तरह नजर आ रहा था। अब सब गांव वालों ने मिलकर उसके इर्द गिर्द से मट्टी निकालना शुरू कर दी। चंद दिनों के अंदर 3 गज गहरा मकबरा वाज़े नजर आने लगा। लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि उस मकबरे की बनावट बहुत ही अजीब तरीके से की गई थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस मकबरे के अंदर जो कब्र मौजूद थी वो बहुत पुरानी थी, और उस कब्र के अंदर खुशबू और मकबरे के अंदर की सूरत हाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मकबरा किसी बुजुर्ग वलीउल्लाह का है, वरना इतना जमीन में दफन होने के बाद भी इसका नामो निशान भी खत्म हो जाता। लेकिन वो मकबरा बहुत ही मजबूत और खूबसूरत नजर आ रहा था। ये खबर इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर फैल गई कि फलाह गांव के अंदर कुएं खोदते हुए एक मकबरा दरियाफ्त हुआ है। हत्ता के बड़े बड़े मजदूर, बड़े बड़े सरदार, हत्ता के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के वजीर भी उस मकबरे को देखने के लिए आए, क्योंकि उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 3 माह के लिए जंगी सफर पर निकले थे। लिहाजा सुल्तान को उस गांव के अंदर दरियाफ्त होने वाले अजीब व गरीब और कदीम मकबरे की खबर नहीं थी। उस जंगी सफर पर सुल्तान के साथ सुल्तान के 2 फर्जंद, जिनमें से बड़ा बेटा उस्मान अल अजीज और दूसरा बेटा याकूब था। और उधर ये खबर पूरे इलाके के अंदर फैल चुकी थी। वो गांव एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहां सालों बाद कोई सियाह या मुसाफिर गुजरता था, क्योंकि वो गांव एक सुनसान जगह पर मौजूद था। उस गांव के इर्द गिर्द खूबसूरत वादियां मौजूद थीं। लेकिन जब ये मकबरा दरियाफ्त हुआ तो अब वो गांव सबकी नजर में आ चुका था। जिस गांव को पहले कोई नहीं जानता था, अब वो गांव पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो चुका था। वक्त गुजरने लगा। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत सी फतूहात हासिल करने के बाद अपने लश्कर के साथ अपने दोनों फर्जंदों के हमरा महल की तरफ लौट रहे थे, तो अचानक सुल्तान की नजर चंद लोगों पर पड़ी जो एक खूबसूरत बैल लेकर आ रहे थे। सुल्तान बड़े हैरान हुए, क्योंकि इस तरह का खूबसूरत बैल सुल्तान ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। सुल्तान ने अपने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता की और उन लोगों से पूछा कि ये बैल तुमने कहाँ से लिया है और किस मकसद के लिए लिया है। तो उन्होंने ये तो ना बताया कि हम इस बैल को क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी बोला, हुजूर ये बैल बहुत महंगा है, ये बैल हमें 1000 सोने के सिक्कों के एवज मिला है। ये सुनकर सुल्तान भी हैरान हुए,
کیونکہ اس وقت ایک خوبصورت بیل 500 سونے کے سکوں کے عوض بازار سے آسانی سے مل جاتا تھا۔ اب سلطان کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ اس بیل کو کس وجہ سے خرید کر لے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ سلطان کا سفر لمبا تھا، کئی مہینوں کی تھکاوٹ تھی، لہذا سلطان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد سلطان اسی بازار سے گزرے۔ اس وقت سلطان کے ساتھ سلطان کا بیٹا العزیز ابن صلاح الدین بھی تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ پھر چند لوگ ایک خوبصورت اور صحت مند بیل لے کر جا رہے تھے۔ سلطان نے گھوڑا دوڑایا اور جب ان لوگوں کے قریب آئے تو دیکھ کر سلطان بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ پھر سے وہی لوگ تھے اور پھر اسی ہی نسل کا اتنے ہی داموں پر مہنگا بیل خرید کر لے جا رہے تھے۔ سلطان نے دل میں سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر یہ دوسری مرتبہ اتنا مہنگا بیل خرید کر کیوں لے جا رہے ہیں؟ نہ ہی کوئی مذہبی تہوار ہے اور نہ ہی کوئی بقرہ عید ہے، اور یہ اتنا مہنگا بیل کیوں لے جا رہے ہیں؟ اب سلطان نے پوچھا، اے لوگو، آخر وجہ کیا ہے کہ تم ہر مرتبہ اتنا مہنگا بیل خرید کر لے جا رہے ہوتے ہو؟ آخر تم اس کا کیا کرتے ہو؟ تو ان میں سے ایک اور آدمی بولا، سلطان معظم، ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور یہ بیل ہی ہمیں اس مشکل سے نکالتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلطان نے کہا، کون سی مشکل، اور آخر ایک بیل تمہیں کیسے مشکل سے نکال سکتا ہے، حالانکہ تم اس کو خریدنے کے لیے 1000 سکے خرچ کر کے آئے ہو؟ تو ان میں سے ایک اور آدمی بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہم آپ کو اپنا مسئلہ بیان کریں۔ سلطان نے کہا، ابھی میں ایک عام مہم پر جا رہا ہوں، تم میرے مشیر کو اپنے گاؤں کا نام بتا دو اور کل تم آ کر میری عدالت میں پیش ہو جانا، پھر مجھے اپنے اس مسئلے کے بارے میں بتانا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے سلطان معظم، کل ہم اس عدالت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ شام تک سلطان دوبارہ محل لوٹ آئے۔ صبح ہوئی، عدالت لگی تو سلطان کو خبر دی گئی کہ حضور فلاں گاؤں کے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر سارے درباری حیران ہو گئے۔ سلطان نے درباریوں کی حیرت دیکھی تو پوچھا کہ اس گاؤں کا نام لیتے ہی تم لوگوں کے چہرے پر اتنی حیرانگی کیوں آ گئی؟ کیونکہ سلطان نہیں جانتے تھے کہ یہ اسی گاؤں کے لوگ تھے جس گاؤں کے اندر اتنا قدیم مقبرہ ایجاد ہو گیا تھا، اور اسی گاؤں کے لوگ دربار میں حاضر ہو رہے تھے۔ تو اتنے میں وہ لوگ آ گئے تو سلطان نے ان سے پوچھا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سلطان کو بتایا کہ کس طرح ہمارا ایک کسان کھدائی کر رہا تھا۔ کھدائی کرتے کرتے انہیں ایک پتھر ملا۔ انہوں نے پتھر کو ہٹایا تو پتھر کے نیچے سے ایک قدیم اور پرانا مقبرہ ملا۔ اس مقبرے کی خبر پورے علاقے کے اندر پھیلی تو جس گاؤں کے اندر کوئی سالوں بعد بھی کوئی مسافر نہیں گزرتا تھا، اس مقبروں کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے عمرا ہمارے گاؤں کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ سلطان معظم، وقت گزرنے لگا اور ہمارا گاؤں پورے علاقے کا سب سے مشہور گاؤں بن گیا۔ چند دن گزرے کہ اچانک ایک دن ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ اس مقبرے کے دروازے پر گیا۔ اس نے سوچا کہ میں بھی اس قدیم مقبرے کو دیکھ لوں۔ اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس مقبرے کے اندر سے آواز آنے لگی۔ وہ بہت ڈر گیا اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اس نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ مقبرے کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، تم سب میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھاتا ہوں اور کانوں سے سناتا ہوں۔ گاؤں کے لوگ اس کے ساتھ چل پڑے اور جب اس مقبرے پر پہنچے تو کوئی آواز نہیں تھی۔ سارے گاؤں والے اس بوڑھے بزرگ سے کہنے لگے، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے کان بجنے لگے ہیں۔ اور اس کے بعد سارے گاؤں والے واپس پیچھے پلٹنے لگے تو اس وقت مقبرے کے اندر سے آواز آئی اور کہنے لگے، اے میرے پیارے گاؤں والو، تم جانتے ہو کہ اس قبر کے اندر دفن کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی شخصیت ہے، لہٰذا میرا حکم ہے کہ تم فلاں دن اس مقبرے کے دروازے پر ایک خوبصورت بیل لا کر باندھ دینا اور چلے جانا، ورنہ اسی رات تمہارے گاؤں کے اندر بچے اٹھا لیں گے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے کان لگایا تو بالکل قبر کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر قبر کے اندر سے کون بول سکتا ہے۔ سب گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا شاید یہ کسی جن بوت کا کام ہو سکتا ہے، پھر اتنا مہنگا بیل کہاں سے لا کر کھڑا کریں گے۔ اب سب لوگوں نے اس بات کو بھلا دیا۔ اب ڈر کے مارے اس مقبرے کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے گاؤں کے سردار نے پورے گاؤں کے اندر ہلچل مچا دی کہ میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر گاؤں والے اس بچے کو تلاش کرنے لگے تو پھر انہیں اس مقبرے کے اندر سے آنے والی آواز کے بارے میں محسوس ہوا تو سب لوگوں کا خیال ہوا کہ ضرور اس مقبرے کے اندر آواز جو آ رہی تھی جو کہہ رہا تھا کہ مجھے بیل دو ورنہ بچے غائب ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اسی نے ہی سردار کا بچہ غائب کروایا ہو۔ سب گاؤں والے ڈرتے ڈرتے اس مقبرے پر پہنچے تو پھر سے آواز آنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بچہ غائب ہو جائے گا اگر تم نے بیل نہ باندھا تو۔ یہ سن کر تمام گاؤں والے ڈر گئے تو گاؤں والوں نے وعدہ کیا کہ ہم کل شام کے وقت یہاں بیل باندھ دیں گے۔ سردار نے اسی وقت بیل خریدا اور اس مقبرے کے دروازے پر باندھ دیا۔ اب سردار نے جیسے ہی بیل باندھا تو مقبرے کے اندر سے آواز آئی کہ تھوڑی دیر بعد بچہ آ کر لے جانا، اور سردار وہاں سے چلا گیا۔ جب گاؤں والے دوبارہ مقبرے پر گئے تو بچہ رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ ہم نے ارد گرد دیکھا لیکن ہمیں کوئی سراغ نہ ملا۔ گاؤں والے ڈر گئے
اور سلطان معظم اب اسی وجہ سے ہر ماہ گاؤں والے ایک خوبصورت اور قیمتی بیل خریدتے ہیں اور جا کر اس مقبرے کے دروازے پر باندھ دیتے ہیں۔ صبح بیل غائب ہو جاتا ہے اور ایک ماہ خاموشی رہتی ہے۔ ایک ماہ بعد پھر گاؤں والوں کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آیا اور کہا کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور اس مقبرے کے اندر کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ اب سلطان ان گاؤں والوں کے ساتھ چل پڑے۔ سلطان گاؤں پہنچے تو خوبصورت بیل کو کھولا گیا۔ گاؤں والوں نے اس بیل کو مقبرے کے دروازے پر باندھ دیا اور سلطان اس مقبرے کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر اس کے اوپر سے جھاڑیاں ڈال کر اس کے اندر چھپ گئے۔ سارے لوگ کہنے لگے سلطان معظم جو بھی کوئی مخلوق ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا آپ ایک بیل کی خاطر یہاں نہ رکیں۔ تو سلطان نے کہا کب تک اس مقبرے کے اندر چھپا انسان لوٹتا رہے گا؟ جو انسان چند سکے مزدوری کماتا ہو اور ہر ماہ بیل خریدنے کے لیے اتنے سکے کیسے ادا کرے گا؟ لہٰذا اس حقیقت سے پردہ اٹھانا ہوگا۔ اب گاؤں والے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، اندھیرا چھا گیا تو اچانک سلطان نے دیکھا کہ مقبرے کے اندر روشنی ہو گئی ہے۔ سلطان حیران ہو گئے کہ مقبرے کے اندر روشنی کس نے کی ہے، کیونکہ اس وقت کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس روشنی کے ساتھ چند لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب سلطان جھاڑیوں سے نکل کر اس مقبرے کے دروازے پر چھپ کر دیکھنے لگے۔ جو منظر سلطان نے دیکھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس مقبرے کے اندر وہ آواز نہیں آتی تھی، بلکہ اسی گاؤں کا ایک ڈاکو، ایک چور جو اسی مقبرے کے ساتھ ایک تہہ خانہ اس نے بنا رکھا تھا اور وہی اس تہہ خانے سے آوازیں نکالتا تھا اور گاؤں والوں کو ڈراتا تھا۔ اب جب گاؤں والے اسے بیل دیتے تو عیاشی سے ایک ماہ اس بیل کو گوشت کھاتا اور پھر جب ایک ماہ گزرتا تو پھر وہاں سے آوازیں آنے لگتیں۔ اور پہلی مرتبہ جب سردار کا بچہ غائب ہوا تو اسی ڈاکو نے غائب کیا تھا، جو کہ اس تہہ خانے کے اندر اس نے چھپا رکھا تھا، لیکن اس نے اس مقبرے کے اندر ساتھ میں اتنی مہارت سے تہہ خانہ بنایا کہ کسی کو شک نہ ہوا۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس جدید مقبرے کے اندر قبر کے ساتھ ایک پہلے سے تہہ خانہ موجود تھا، لیکن گاؤں والوں کا کوئی آدمی دیکھ نہ پایا، لیکن اس ڈاکو نے دیکھ لیا اور اس کے دماغ میں یہ سارا منصوبہ آیا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور اس کے سارے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا اور اس بڑے ڈاکو کو پکڑ کر سلطان سارے گاؤں والوں کے سامنے لے آیا۔ جب سارے گاؤں والوں کے سامنے حقیقت کھلی تو گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد ان گاؤں والوں کو ہمیشہ کے لیے بیل کی قربانی دینے سے جان چھوٹی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈاکو کا سر قلم کر دیا جو گاؤں والوں کو بیوقوف بنا کر ہر ماہ اتنا قیمتی بیل ان سے لے رہا تھا۔